الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا صدق الله العظيم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، چونکہ نماز کے بعد ایک نکاح ہے، نکاح کی مناسبت سے کچھ ایسی باتیں عرض کرنی ہے جو ہمارے معاشرے کے لیے بہت ہی زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان ہے کہ جس نے ہمیں دین فطرت کے اوپر پیدا فرمایا اور فطری مذہب کے ساتھ وابستہ کیا۔ انسان کی طبیعت کے اندر اللہ رب العزت نے محبت کا مادہ رکھا ہے، اور خاص طور پر ایمان والا، اس کے بارے میں تو حدیث شریف ہے کہ المؤمن یألف ویولف، ایمان والا خود بھی مانوس ہوتا ہے اور دوسرے کو بھی مانوس کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت انسان کے اندر، کیونکہ انسان کا جو لفظ ہے اس میں ہی انسیت کے معنی کسی کی طرف کھینچنا۔ اب اس انسیت کا تقاضا تھا کہ اس کو انسان میں بھی کوئی ایسا جوڑا دیا جاتا جس سے وہ انس حاصل کرتا۔ یہاں تک حدیث شریف میں آیا کہ لا خیر فی من لا یألف ولا یولف، اس آدمی میں کوئی بھلائی ہی نہیں جو خود بھی مانوس نہ ہوتا اور لوگوں کو مانوس نہ کرتا۔ بھائی جب بھی دیکھے تو تیور چڑھے ہوئے ہو، جب بھی دیکھے لال پیلے اور گرم رہتے ہو، ایسے آدمی سے لوگ دور بھاگتے۔ تو انسان کی فطرت میں اللہ رب العزت نے یہ چیز رکھی ہے کہ وہ لوگوں کی طرف خود مانوس ہوتا ہے، مانوس کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ
یہ جو گیہوں کا دانہ اور اناج یہ سب چیزیں کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی ایک ایسی چیز پیدا کی کہ جس کو اگر آدمی اپنے بدن سے خارج نہ کرے، جس کو اسپم کہتے ہیں، نطفہ کہتے ہیں، تو اس سے بھی آدمی کئی پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اب ایک ضرورت تھی اس بات کی کہ اس کے لیے کوئی ایسا راستہ بتلاتے کہ جو حلال بھی ہوتا، نسل انسانی چلتی بھی رہتی اور نسب کا بھی خیال ہو جاتا۔ تو نکاح کو مشروع کیا، لیکن ایسے نہیں کہہ دیا کہ کہیں بھی کر لو۔ تخیروا لنطفکم، اپنے نطفوں کے لیے تم انتخاب کرو، تم اپنے پانی کو کہاں ڈالتے ہو وہ دیکھو۔ اور نکاح کے اندر دوام شرط ہے، یعنی جو آدمی نکاح کرتا ہے وہ نکاح کرتے وقت اس کی یہ نیت ہونا ضروری ہے کہ یہ میں ہمیشہ کے لیے نکاح کر رہا ہوں۔ اسلام کے اندر ٹیمپرری نکاح منع ہے، حرام ہے۔ نکاح موقت اور نکاح متع یہ دونوں جائز نہیں ہیں۔ شیعوں کی یہاں ہے ایسا کہ آدمی سفر میں گیا 1 مہینے کے لیے کر لیا ایگریمنٹ، اسلام میں نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پہ حرام کر دیا۔ اس لیے جو آدمی نکاح کرتا ہو اس وقت اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں ہمیشہ کے لیے نکاح کر رہا ہوں، کچھ دنوں کے لیے کہ کام اپنا نمٹ جائے اس کے لیے کام ہے، تم اللہ کے نام کے ذریعے نکاح کر رہے ہیں۔ تو اسلام نے نکاح مشروع کیا، اور نکاح کے مقابلے میں شہوت رانی کے اور اپنے اسپم کے باہر نکالنے کے جو راستے ہیں سب کو منع ہے۔ کتنا پاکیزہ دین۔ ہم لوگ اپنے بارے میں سوچیں، بیوی سے پیچھے کے راستے میں شہوت پوری کرنا حرام کر دیا، اور دوسرے کی بیوی کے ساتھ کرنا، بغیر نکاح کے کرنا، جس کو زنا کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں زنا کہتے ہیں وطی المرأة من غیر عقد شرعی، آدمی کا عورت کے ساتھ جمع کرنا، وطی کرنا بغیر شرعی عقد کے۔ جس کے ساتھ آدمی اپنی شہوت پوری کر رہا ہے اس کے ساتھ کوئی عقد شرعی نہیں ہوا اور اس سے ہم شہوت پوری کر رہے ہیں، اس کو زنا کہا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ لوگوں سے کہ حلال طریقہ بتلایا کہ وہ ہے نکاح، اور نکاح کیسے قائم رہ سکتا ہے، دائم رہ سکتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ زندگی کیسے گزاریں گے۔ یہاں تک قرآن نے واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ شرک کرنے والی عورتوں کے ساتھ نکاح مت کرو جب تک کہ وہ ایمان میں نہ آ جائے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ تم شرک کرنے والی عورتوں سے نکاح مت کرو جب تک کہ وہ ایمان میں داخل نہ ہو جائے۔ اور یاد رکھو، ایمان والی سلیو
باندھی ایمان والی، یہ بہتر ہے اس آزاد عورت سے جو شرک کرنے والی، اگرچہ تم کو پسند ہو شرک والی. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، وہی بہتر ہے. آج میرے عزیزو، آدمی تو ایک جب بخار ہوتا ہے دماغ کے اوپر، جوانی کا جوش ہوتا ہے، پیمانہ لبریز ہوتا ہے، تو آدمی نہیں دیکھتا کہ میں اپنا پانی کہاں پھینک رہا ہوں. شیطان نے بھی وہ چال چلی، چاہے وہ شیاطین الانس ہو شیاطین الجن ہو. انسانوں میں بھی بعض ایسے ہوتے ہیں چال چلنے والے. ہاں، آپ لوگوں نے ہسٹری نہیں پڑھی. ہسٹری بتا رہی ہے اس قوم میں، امت مسلمہ نے جو مار کھایا ہے عورتوں کے باپ نہیں کھایا ہے. علامہ صفوی رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، واقعہ نقل کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر ایک قوم کے اوپر حملہ کیا، تو انہوں نے اپنی قوم کے سردار بلعم بن باورا سے پوچھا، کہ ہم کیا کریں، ان لوگوں نے ہم پہ حملہ کیا. کہا کہ ایک کام کرو، تمہاری قوم کی جتنی بھی خوبصورت عورتیں ہیں ان کو بنا کر سنگار کر جب ان کا لشکر آئے تو اس میں چھوڑ، اور ان عورتوں سے کہو کہ اگر ان کے فوجی تمہاری طرف آوے اور ہاتھ لگائے چھیڑخانی کرے تو کچھ منع مت کرنا، انکار مت کرنا، ہونے دینا. یہاں تک کہ ویسا ہی کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے جو حرکت کی، اللہ رب العزت نے ایسا عذاب بھیجا ان پر، ایک دن میں 70,000 آدمی ہلاک ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم عورتوں کو دیکھا پاگل ہو گئے. آج آدمی شیطان کے چکر میں پھنس کے یہ نہیں دیکھتا کہ میں اپنا پانی کہاں پھینک رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ، اگر شرک کے بعد اگر سب سے بڑا گناہ کوئی ہے اللہ تعالی کے نزدیک، وہ یہ ہے کہ آدمی اپنا نطفہ ایسی جگہ پر رکھے، ایسے رحمدانی میں ڈالے جو اس کے لیے حلال نہیں. اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں. شرک کے بعد اگر سب سے بڑا گناہ ہے تو یہ ہے کہ آدمی اپنے پانی کو ایسی رحمدانی میں ڈالے جو اس کے لیے حلال نہیں. ہے مشکل مسئلہ، ایسے جال میں سے نکلنا مشکل تو ہے، لیکن ایک ایمان والے کو یہ سوچنا ہے کہ میرے خدا کا حکم کیا ہے. ایک اللہ والے جا رہے تھے، راستے میں شیطان کو دیکھا کہ اس کی کمر میں بہت ساری جالیں ہیں. کہا کہ بھئی یہ جالیں، اس کے ذریعے میں شکار کرتا، ان جالوں کے ذریعے میں لوگوں کو پکڑتا، اور جب تک میں شکار نہیں کرتا میں کھاتا نہیں ہوں، شکار کر کے کھاتا. کہا ٹھیک ہے میرے لیے بھی ایک ڈالا تیار کر دینا. اللہ والے نے کہا
کچھ دنوں کے بعد اللہ والے جا رہے تھے، راستے میں ایک عورت ملی خوبصورت. اس نے کہا کہ حضرت آپ کچھ پڑھنا جانتے؟ کا جانتا ہوں. تو میرے شوہر کا خط آیا ہوا ہے، آپ اگر تھوڑا آ کے گھر میں پڑھ دو تو مجھے پتا چل جائے خط میں کیا لکھا ہے. اللہ والے ایسے بھی بھولے بھالے ہوتے ہیں جو صحیح معنی میں ہوتے ہیں. یہ تو گئے. اس عورت نے اپنی نیت کا اظہار کیا، دروازہ بند کر دیا اور خود تیار ہو کے آ گئی. اللہ والے نے پاگل پنا شروع کیا، جیسے ایک پاگل آدمی کرتا ہے، پاگل بن گئی. عورت نے دیکھا کہ تو پاگل آدمی کو میں لے آئی. اس نے دروازہ کھول دیا، یہ نکل گئی. راستے میں شیطان ملا. کہا بھائی ہم نے تمہیں جالا بنانے کو کہا تھا. کہا بنایا تھا، لیکن تم اپنے پاگل پنے سے بچ گئے. تو وہ ہمارا جالا تھا. النساء حبائل الشیاطین، عورتیں شیطان کے جال ہیں. اس لیے میرے عزیزوں ایک بات ہے، اسلام نے نکاح کیا، حلال کیا، مشروع کیا ہمارے لیے تاکہ اپنے دلوں کو سکون حاصل. سکون اس وقت حاصل ہو سکتا ہے جب تک کہ جوڑے کے اندر مناسبت ہو. مناسبت اس وقت ہو سکتی ہے جبکہ دونوں کا دھرم ایک. اسی لیے ہم پہلے کلمہ پڑھاتے ہیں کہ لڑکی اسلام میں آ جائے. آج میرے عزیزوں نکاح کے اندر تاخیر کرنے کی وجہ دونوں طرف سے تاخیر ہو رہی ہے. لڑکے والے بھی تاخیر کر رہے ہیں، لڑکیاں والے بھی تاخیر کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے زنا عام ہو رہا ہے، اور زنا کا نقصان صرف کرنے والے کو نہیں، پورے معاشرے کو بگاڑتا ہے. ہاں، اور زنا ایک ایسی چیز ہے میرے بھائیوں کہ اس کو انسان تو کیا جانور بھی برداشت نہیں کرتا. ہاں، جانور بھی برداشت نہیں کرتا. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عمرو بن میمون فرماتے ہیں کہ میں نے زمانے جاہلیت کے اندر کچھ بندروں کو دیکھا. ایک بندرنی جو بندرنی تھی اس کو دیکھا، اس کے پاس بہت سارے بندر جمع ہوئے. جس بندرنی نے زنا کیا تھا پھر سارے بندروں نے اس کو کھڈا کھود کے رجم کر کے مارا. محدثین نے اس واقعے کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ بندر بیٹھے ہوئے تھے، ایک بڑا بندر تھا، اس کے ساتھ اس کی بندرنی سوئی ہوئی. اب دوسرا ایک چھوٹا بندر آیا اور اس فیمیل کو اس نے ہاتھ مارا. دھیرے سے وہ بندرنی کھسکی اور دونوں چلے گئے، اور دونوں نے غلط کام کیا. غلط کام کر کے جب یہ بندر نہیں آئی اور اپنے بندر کے پاس گئی تو اس کی آنکھ کھلی، اس نے سونگا. اللہ تعالیٰ نے بندروں کے اندر ایک عجیب صفت رکھی. آپ زہر ڈال کر روٹی ڈالو گے تو وہ سونگ کر کہہ دے گا کہ یہ فلانی چیز ڈالی ہے، لاؤ سبزی، فلانی سبزی کے ساتھ روٹی کو کھاؤ، روٹی بھی پوری ہو جائے گی اور زہر سے مریں گے بھی. ایسا ہوا، واقعے کا بھی ٹائم نہیں. بات یہ ہوئی کہ اس نے سونگ کر احساس کر لیا کہ یہ جو میری جوڑو ہے، فیمیل ہے، اس نے گڑبڑ کی. اس نے ایک آواز نکالی، سارے بندر جمع ہوئے. بندر جمع ہونے کے بعد ایک کھڈا کھودا، گھڑا، اس میں اس کو دبایا اور پھر مارا. سوال ہوتا ہے، بڑا سوال تو یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کے جو احکام ہے، آیات اور روایات ہے، فقہ ہے، جو کچھ ہوتا ہے انسانوں اور جناتوں کے لیے، جانوروں میں کہاں یہ؟ ابن سین نے کوئی اور بات بیان کی کہ یہ تو اصل میں بات یہ ہوئی کہ یہ جانور، یہ جو بندر ہے وہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو پہلے انسان تھی، بعد میں
بندر بنا دی گئی. ڈارون کا نظریہ تو کچھ الگ ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، وہ ہوگا، ڈارون ہوگا. ہم تو الحمدللہ قرآن کے مطابق ہم سب انسان ہی پیدا ہوئے، باپ دادا سے ہی انسان ہے. خیر، ابن سین نے جو یہ کہا کہ اصل میں یہ مسخ شدہ قوم ہے، لیکن اس پہ علماء نے کہا کہ مسخ شدہ قوم ہمیشہ رہتی نہیں، وہ ختم کر دی جاتی ہے. کچھ علماء نے کہا کہ اصل میں وہ جنات کی قبیل کے لوگ ہیں، اور جنات چونکہ مکلف ہیں، جیسے میں اور آپ نماز کے مکلف ہیں ایسے وہ بھی مکلف ہیں. اتنا ہے کہ جناتوں میں نبی نہیں آئے. خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک جانور بھی زنا کو برداشت نہیں کرتا، انسان کیسے برداشت کرے؟ تو نکاح کی تاخیر، نکاح میں تاخیر کرنا، اس کی وجہ سے زنا وجود میں آتے ہیں. اور جب زنا وجود میں آتے ہیں تو میرے عزیزو معاشرہ بگڑ جاتا ہے، معاشرہ بگڑ جاتا ہے. اسلام نے 4 سزائیں، 4 گناہ ایسے ہیں کہ جس کی سزا خود اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی قرآن پاک کے اندر، حدیث شریف کے اندر. 4 گناہ ایسے. باقی گناہ کی سزا کے لیے قاضی کو اور بادشاہ کو حکم دیا کہ اپنی رائے کے مناسب حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرے. ایک ہے چوری. چوری کرنے پر ہاتھ کاٹا جانے کا ذکر قرآن میں. دوسری چیز ہے شراب کا پینا. 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں. اور زنا، غیر شادی شدہ اگر زنا کرتا ہے تو 100 کوڑے، اور شادی شدہ کرتا ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا. اس لیے کہ جس آدمی کا نکاح ہو چکا ہے، وہ ایک دفعہ مذہب کر چکا ہے، اس کو دوبارہ نکاح کر لینا چاہیے. یہ حرکت کیوں کر رہا ہے؟ اسی لیے حدیث شریف کے اندر آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 گناہ ایسے ہیں، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر کرم سے نہیں دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. ایک ہے شیخ الزانی، بوڑھا زنا کرنے والا، قبر میں پاؤں لٹک چکے ہیں، ابھی جاوے دنیا سے سفید ہو گئے ہیں، پھر بھی زنا کر رہا ہے. شیخ الزانی. کہا کہ یہ آدمی قیامت کے دن اللہ اس سے بات نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر کرم سے نہیں دیکھے گا، اور دردناک عذاب ہوگا. شیخ الزانی، زنا کرنے والا بوڑھا. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مسلمان کے ساتھ کیا یا غیر کے ساتھ کیا. میں نے صاف کہا زنا کس کو کہتے ہیں؟ شرعی عقد کے بغیر عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا، یہ ہے زنا. قیامت کا اتنا بھاری منظر ہوگا میرے عزیزوں. پہلی چیز بتائی کہ وہ بوڑھا جو زنا کر رہا ہے. دوسرا ملک کذاب، جھوٹا بادشاہ ہے اور جھوٹ بول رہا ہے. تجھے کون کھا جائے گا اگر سچ بولے گا؟ تجھے کون مار ڈالے گا اگر سچ بولے گا؟ لیکن بادشاہ ہو کر جھوٹ بولتا ہے. وعائل مستکبر، فقیر ہو کے تکبر کر رہا ہے، گھمنڈ کر رہا ہے. تیرے پاس ہے کیا؟ تینوں جگہ کے اندر دیکھو. وہ بوڑھا جو زنا کرتا ہے، اب اس میں کون سے کلومیٹر کتنے باقی ہیں اس کے کہ کلومیٹر پورے ہو گئے، قبر میں پاؤں لٹکا چکا ہے، پھر بھی زنا کر رہا ہے. زنا کتنی گناؤنی حرکت ہے میرے بھائیوں. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو. قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا
وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی مت ہو، زنا کے قریب بھی مت ہو، یقیناً وہ بڑی بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ اگر اللہ یوں کہتا کہ لا تزنوا، زنا مت کرو، تو دوسری بات یہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ قریب بھی مت ہو، یعنی زنا تک پہنچانے والے جو دوائی ہے وہ بھی مت کرو، غلط کا بوسہ بھی مت لو۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ نامحرم عورت کو گلے نہیں لگانا ہے، چاہے خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، نامحرم عورت کے ساتھ معانقہ کرنا حرام ہے۔ اجنبی عورت کے ساتھ مصافحہ کرنے کو حدیث شریف میں منع کیا گیا، کیونکہ گرما گرمی کا اندیشہ ہے۔ بہت سارے جو وینٹیلیشن ہے جو زنا تک پہنچانے والے، قرآن نے کہا لا تقربوا الزنا، اس کے نقصانات میرے عزیزو بہت زیادہ ہیں۔ حدیث شریف میں یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الزنا یورث الفقر، زنا آدمی کو محتاج کر دیتا ہے، اتنا بڑا مالدار خلاص ہو جاتا ہے۔ ہاں دیکھا دنیا کے اندر ملٹی ملینر، لیکن جب لگا یہ چسکا خلاص ہو گیا۔ اسی طرح سے الزنا ان الزناة یأتون تشتعل وجوہهم النار، زنا کرنے والے قیامت میں اس طرح آئیں گے اللہ کے دربار میں کہ ان کے چہروں کے اوپر آگ بھڑک رہی ہوگی۔ کئی نقصانات ہیں، یہاں تک کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایاکم والزنا، اپنے آپ کو زنا سے دور رکھو، فإن فی الزنا 6 خصال، اس لیے کہ زنا کے اندر 6 باتیں ہیں، 6 نقصان ہے، 3 نقصان دنیا میں، 3 نقصان آخرت میں۔ ثلاث فی الدنیا وثلاث فی الآخرہ، اما اللواتی فی الدنیا، جو دنیا میں زنا کے نقصان ہے وہ 3 یہ ہے، فذہاب نور الوجہ، چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، بدگمانی کرنا جائز نہیں، حرام ہے، لیکن نوجوانوں اپنی جوانی پہ رحم کھاؤ، آئینے میں کبھی اپنا چہرہ بھی دیکھا کرو کہ جوانی کیا ہوتی ہے۔ پہلے کے بوڑھے آج بھی ایسے ترو تازہ دکھتے ہیں، اور ہمارا آج کا جوان ساری رونق ختم کر بیٹھا۔ کیوں؟ میں نہیں کہتا کہ زنا کر رہے ہیں لوگ، لیکن یاد رکھو اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ اگر ہمارا کوئی ساتھی اس میں مبتلا ہے تو اس کی خیر خواہی کرو، بجائے اس کے کہ اس کا کیچڑ اچھالا جائے، اس کی خیر خواہی کرو۔ حدیث شریف میں آیا کہ المؤمن اخو المؤمن، مومن تو مومن کا بھائی ہوتا ہے، لا یدع نصیحتہ علی کل حال، وہ اپنے بھائی کی خیر خواہی کو کسی صورت میں چھوڑتا نہیں۔ آج اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم لوگوں کو گناہ میں مبتلا دیکھ کر بجائے اس کی کہ خیر خواہی کریں، ہم اس پہ کیچڑ اچھالنے کو اور اس پہ ہنسی کرنے کو اچھا سمجھتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس کے پاس جا کے اس کی خیر خواہی کریں کہ بھائی تجھ کو معلوم نہیں اس کا کیا نقصان ہے۔ پہلا نقصان یہ کہ چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، وانقطاع الرزق، روزی ختم منقطع ہو جاتی ہے، رزق کا دروازہ منقطع ہو جاتا ہے۔ کماتا ہے آدمی لیکن بچتا نہیں، پتہ نہیں پیسہ کہاں چلا جاتا ہے۔ ایسے لوگ جو انڈیا میں ایسے بھی تھے جن کے پلین اڑتے تھے، فلائٹ اڑتے تھے، ایسے چسکوں میں سب خلاص۔ انقطاع الرزق وسرعۃ الفناء، آدمی جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ 3 نقصان دنیا میں، اور آخرت میں اما اللواتی فی الآخرہ فغضب الرب، اللہ تعالیٰ کا غصہ قیامت کے دن، اللہ کا دنیا میں بھی غصہ، آخرت میں اللہ کے غصے کا کیا حال ہوگا۔
وسوء الحساب، حساب بڑا سخت ہوگا، والخلود فی النار، اور جہنم میں اگر ایمان کے ساتھ گیا ہے تو ایک لمبے زمانے تک، اور بغیر ایمان کے گیا تو ہمیشہ ہمیشہ۔ دیکھیے میرے عزیز کتنے بڑے نقصانات۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تخیروا لنطفکم، اپنے نطفوں کے لیے عورتوں کا انتخاب کرو تو ذرا دیکھ کے کرو۔ ہم اپنا پانی کہاں ڈال رہے ہیں اس کو دیکھ۔ ورنہ ایک زمانہ تھا کہ کسی قوم کے اندر یہ مجال نہیں تھی کہ ایمان والے کے مقابلے میں زور سے آواز نکالے، لیکن ہم نے اپنے پانی کو غلط جگہ پہ ڈال کر ہم نے ایسی جگہ کھیتی کی کہ وہ کھیتی ہمارے ہاتھ میں نہیں آئی، اسے حرام کی۔ اس لیے میرے بھائی نکاح میں جلدی کرنی چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات ایک اور بھی کہہ دوں، نکاح کو نبھانے کی کوشش کرو۔ ہاں نکاح کو نبھاؤ، یہ نہیں کہ غصہ آ گیا ختم۔ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو، عورت کو اپنے گھر کی ملکہ بناؤ، ہاں اس کو گھر کی رانی بناؤ، اس کے حقوق کو ادا کرو، اس کو ایسا خوش رکھو کہ اس کے ذہن میں کوئی دوسرا سوال نہ ہو۔ اور اگر ہم نے اپنی بیوی کو کنورٹ کر کے اسلام قبول کرا کے نکاح کیا ہے تو اس کا زیادہ خیال کرو کہ خود پابند ہو جاؤ۔ ایک بھی نماز ہماری نہیں چھوٹنی چاہیے۔ اور ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں عزیز و نوجوانوں، یاد رکھو اس بات کو کہ اگر آپ کسی عورت کے ساتھ اس کا مذہب تبدیل کرا کے نکاح کر رہے ہیں تو ایسے ہی مت کرو۔ یعنی ایسے ہی کا مطلب یہ ہے کہ بھائی پیار ہو گیا کر یا نہیں، اس کو کہو کہ اسلام کا ریسرچ کرے، ہمارے اسلام کو سمجھے، اسلام کے بارے میں غور و فکر کرے، ہم ان کو کتابیں دیں، ان کو ریسرچ کرنے کا موقع دیں، پھر پوچھو کہ آپ یہ دھرم کو پال سکتے، اس سے چل سکتی ہے یا نہیں چل سکتی۔ ہوتا یہ ہے کہ آدمی سال ہر سال تک ساتھ میں رہ کر بھی ایک معمولی سی بات کے اوپر پورا بنا بنایا ایک ماحول بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے خود بھی دیندار بنے اور اپنے جوڑوں کو بھی دیندار بنانے کی پوری کوشش کریں، اس کے حقوق کی رعایت کریں۔ جب اس طرح کی باتیں ہوگی تو نبھے گا، کیونکہ نماز کے بعد سنت پڑھنے کے بعد یہاں ایک نکاح ہوگا ہمارے روب بھائی کے صاحبزادے کا۔ اس لیے یہ باتیں کہی گئی تو ان کے لیے اکیلے کے لیے نہیں ہے، یہ تو سب کے لیے ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ نکاح تو آج ان کا ہو رہا ہے، لیکن کتنوں کا پہلے سے نکاح ہے، ان کو پرابلم ہے، وہ پرابلم کیسے سالو کریں گے؟ سوال اس طرح سے کریں گے کہ شریعت سے آ جائے، دینداری اختیار کر لیں۔ دینداری کے بغیر سارا نہیں ہے۔ آپ چاہتے ہو کہ چین سکون تو دینداری لاؤ، اس کے بغیر دنیا کی آپ دولت خرید لیں یا کچھ بھی کر لیں، سکون ملنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں چین اور سکون لانا چاہتے ہیں تو شریعت مطہرہ کو ہمیں اپنی زندگی میں جگہ دینی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ، آپ حضرات کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔